بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کہیے پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ؟ سب ٹھیک ٹھاک؟ اللہ اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ پیارے بچوں، ہم نے عید کی خوشی منائی، عید کا پیغام ہم نے سنا، عید کی جو نظم ہے وہ ہم نے پڑھی، اس کے سوالات بھی ہم نے کیے تقریباً سارے۔ اگر کچھ رہ بھی گیا جہاں پہ آپ کو کوئی کنفیوژن ہے، آپ کو سمجھ آنے میں دقت آتی ہے، تو آپ مجھے ان باکس کیجیے یا میرے ساتھ رابطہ کیجیے، انشاءاللہ میں دوبارہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ویسے مجھے یقین ہے کہ آپ کو کہیں سے کوئی دقت نہیں آتی ہوگی۔ تو پیارے بچوں، آج ہم سبق نمبر 13 کو پڑھتے ہیں۔ یہ ہے جیل وولر۔ کافی دنیا بھر میں اس کی شہرت ہے، اپنی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور ہے، لیکن ہم لوگوں نے اسے آلودہ بنا دیا، اس کی جگہ تنگ کی، اس کی زمین پہ قبضہ ڈالا، تو جس کی وجہ سے اس کا ایریا کم ہوتا جا رہا ہے رفتہ رفتہ۔ اور پیارے بچوں، جیل وولر کافی مشہور ہے اور ہمارے ہی اس نارتھ کشمیر میں، شمالی کشمیر میں آتا ہے۔ تو ہم جاننا چاہیں گے، ہم کتاب سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب دھیان دیجیے، کتاب کی طرف دیکھیے آپ بچوں۔ تو میں شروع کرتا ہوں، آپ کتاب کی طرف دیکھیے، آپ بھی میرے ساتھ ساتھ دل میں پڑھنے کی کوشش کیجیے تاکہ آپ کے تلفظ ٹھیک ہوں اور یاد رہے آپ کو کیا کچھ پڑھنا ہے، ہمیں کیا کچھ پڑھا ہے ہم نے۔ جی بچوں، کشمیر جیل وولر۔ کشمیر اپنی خوبصورتی، اپنی قدرتی خوبصورتی اور صحت بخش آب و ہوا کے لحاظ سے دنیا بھر میں مشہور ہے نا؟ تو دنیا بھر میں کشمیر مشہور ہے، اور کسی بادشاہ نے ایک زمانے میں یہاں آ کر، جو مغلوں کا زمانہ تھا، یہاں آیا تھا، اس نے برجست یہ شعر کہا تھا کہ اگر فردوس بر روئے زمیں است، ہمی استو ہمی استو ہمی است، یعنی زمین میں اگر کہیں پر جنت ہے تو وہ یہیں پر ہے، یہیں پر ہے، یہیں پر، یعنی کشمیر ہے۔ تو پیارے بچوں، دنیا بھر میں اپنی مشہوریت کی وجہ سے کشمیر نے ہر دل میں اپنی جگہ بنائی ہے۔ تو یہاں کی جو خوبصورت جگہیں ہیں، جو سیاحتی مقامات ہیں، یا جو دریا ہیں، جھیل ہیں وغیرہ، ان کی وجہ سے بھی یہاں کی خوبصورتی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ حسین وادیوں، لہلہاتے کھیتوں، پہاڑی چشموں، ندی نالوں، آبشاروں، برفپوش پہاڑوں، گھنے جنگلات، صحت افزا مقامات اور قدرتی جھیلوں کی یہ سرزمین بجا طور پر دنیا کی جنت کہلاتی ہے۔ دنیا کی جنت کہلاتی ہے، مشدد تشدید ہے یہاں پر، تو ذرا شدت کے ساتھ پڑھنا ہے، سٹرس کے ساتھ۔ یہاں کی جھیلوں میں شیش ناگ، جھیل ڈل جو سری نگر میں واقع ہے، درگاہ کے یونیورسٹی آف کشمیر، جو کشمیر یونیورسٹی ہے، اسی ایریا میں، ڈل گیٹ سائڈ میں، جھیل آنچار، مانسبل، جھیل وولر اپنے دل فریب نظاروں سے ہر ایک کا دل موہ لیتے ہیں۔ کشمیر کی سیاحت ان جھیلوں کی سیر کے بغیر نامکمل سمجھی جاتی ہے۔ یعنی جو لوگ یہاں سیاحت پہ آتے ہیں، جو ٹورسٹ یہاں آتے ہیں فارین کنٹریز سے، باقی ممالک سے، باہری ممالک سے، یا ہندوستان کی باقی ریاستوں سے، جب تک نہ وہ جھیل ڈل یا جھیل وولر کی سیر کریں، تب تک ان کی ٹرپ جو ہے، ان کا ٹور جو ہے وہ نامکمل سمجھا جاتا ہے۔ پیارے بچوں، جھیل وولر سری نگر سے لگ بھگ 50 کلومیٹر کی دوری پر ایک دل فریب اور حسین جھیل ہے۔ یہ ایشیا بھر میں میٹھے پانی کی سب سے بڑی جھیل ہے، جس کی لمبائی 20 کلومیٹر اور چوڑائی 10 کلومیٹر کے قریب ہے۔ سمجھ گئے آپ؟ لمبائی اور چوڑائی۔ مفاد پرست لوگوں کی یہاں عرب ہوا ہے یہ، اور دریا جہلم کی مٹی اور گندگی سے اس کی وسعت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ مفاد پرست لوگوں کی وجہ سے دریائے جہلم کی مٹی اور گندگی سے مفاد پرست لوگوں کی دریا برد اور دریائے جہلم کی مٹی
اور گندگی سے اس کی وسعت روز بروز کم ہوتی جا رہی ہے۔ اس چیز کو آپ خود یہاں دیکھیے، یہ میری کتاب میں یہ صاف دکھائی نہیں دے رہا ہے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، لیکن ہم مانا سمجھتے ہیں نہیں کہ لوگوں نے اس میں گندگی ڈالی ہے، جس کی وجہ سے اس کی وسعت کم ہوتی گئی، جو میں نے شروع میں کہا تمہید کے طور پر۔ کچھ لوگوں نے وہاں تعمیرات کھڑی کی ہیں یا قبضہ جمایا ہے، تو ان سبھی وجوہات کی وجہ سے اس کی جگہ کم ہوتی جا رہی ہے اور خوبصورتی میں کمی آتی جا رہی ہے۔ جھیل ولر کے متعلق کہا جاتا ہے کہ آج سے لگ بھگ 50,000 سال پہلے یہاں ایک پر رونق شہر آباد تھا، جہاں کے لوگ بڑے متمدن یعنی تمدن والے اور ترقی یافتہ تھے، جن کی تہذیب موہنجودارو تہذیب سے ملتی جلتی تھی۔ نوٹ کیجیے آپ اس چیز کو، انڈر لائن کیجیے، اس کو ہائی لائٹ کیجیے۔ متمدن اور ترقی یافتہ تھے، یعنی ان کا تمدن، ان کی ثقافت کافی مشہور تھی، اور ان کی تہذیب، ان کا کلچر جو ہے وہ موہنجودارو تہذیب سے ملتی جلتی ہے۔ ایک زبردست زلزلے کے سبب یہ پورا شہر غرق آب ہو کر جھیل میں تبدیل ہو گیا۔ یہ جھیل بانڈی پورہ اور سوپور کے درمیان پھیلی ہوئی ہے۔ کہاں پر ہے یہ؟ بانڈی پورہ اور سوپور کے درمیان۔ یہ 3 اطراف سے پہاڑوں سے گھری ہوئی ہے۔ دریائے جہلم اور کشمیر کے سبھی ندی نالوں کا پانی اس جھیل میں جمع ہوتا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ دریائے جہلم اور کشمیر کے سبھی ندی نالوں کا پانی اس جھیل میں جمع ہوتا ہے اور پھر بارہمولہ کے آگے پاکستان کے علاقے میں چلا جاتا ہے، یعنی کہ دریائے جہلم کا پانی بھی اسی میں آ جاتا ہے، اور یہ سوپور سے ہوتے ہوئے پاکستان چلا جاتا ہے، جو ہمارا نزدیکی ملک ہے پاکستان، وہاں چلا جاتا ہے۔ تاریخ بادشاہی میں مذکور ہے کہ سلطان زین العابدین نے اس جھیل کے وسط میں، یعنی ان بٹوین، درمیان میں، بیچوں بیچ ایک مصنوعی جزیرہ بنوایا تھا جو زینا نک کہلاتا تھا۔ بادشاہ نے اس پر ایک مسجد بھی تعمیر کروائی تھی، جہاں بادشاہ گاہے گاہے تنہا عبادت اور ریاضت میں ماہور رہتا تھا۔ دیکھیے بادشاہ بھی کیسے تھے نا، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے تھے، اور اپنی رعایا پر بھی ان کی طرف سے کوئی ظلم نہیں ہوتا تھا، اور جو کوئی بھی میراث تھا اس کی بھی حفاظت کرتے تھے۔ لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں، آج صرف اس کے برعکس دکھائی دیتا ہے۔ شمال کی طرف پہاڑ پر ایک درگاہ ہے جس کو لوگ بابا شکر الدین کی درگاہ سے پکارتے ہیں، بابا شکر الدین کی درگاہ سے اونچائی پر ہے، بلندی پر ہے وہ، اللہ تعالیٰ کے خاص بزرگ کی زیارت، جن کے بارے میں آپ نے سنا بھی ہوگا نا، کافی خدا دوست تھے وہ۔ تو پیارے بچوں، ہم بھی انشاءاللہ کوشش کریں گے، جب کبھی بھی موقع ملا ہم اس خوبصورت جھیل کو دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن آپ کو یاد ہے اس جھیل ولر کے ساتھ ایک ثانیہ بھی ہمارا وابستہ ہے، ذرا پتہ یہ کیا ہے نا، ہمیں بھولنا نہیں چاہیے۔ اللہ انہیں جنت الفردوس عطا کرے۔ جو ہندوارہ ایک سکول کے بچے پکنک پہ گئے تھے اور ان کی کشتی ڈوبی تھی، اور تقریباً 20 بچے اس میں شہید ہو گئے تھے۔ کشمیر کے رہنے والوں ہے یاد ولر کی کہانی، میں نے اپنی ایک نظم لکھی تھی ان دنوں، کشمیر کے رہنے والوں ہے یاد ولر کی کہانی، جو شہید ہوئے تھے اس میں دی عظیم تر قربانی، کشتی میں تھے بیٹھے سب وہ، تھا طاق میں رہزن بیٹھا، جس شوق سے بیٹھے تھے وہ لے ہی گیا پھر پانی، لو صبر سے کام رفیع کو ہے خراج یہ سب سے افضل، آرام سے سوئے ہیں وہ کی اس نے ہی نادانی، اور انداز میں اپنے کرتا ہے زاہد جمال یہ ماتم، ہر حال میں رکھنی ہر دم ہمیں یاد دکھی یہ کہانی۔ تو اللہ ان بچوں کی مغفرت کرے۔ اچانک ضمناً مجھے یہ بات یاد آئی جھیل ولر کو دیکھ کر، یہ اسی مئی کا مہینہ تھا، یہ شاید 30 مئی کو، بہت ٹائم ہوا، 5-8 سال مجھے لگتا ہے، پورا یاد نہیں ہے مجھے، لیکن یہ اتنا یاد ہے کہ 30 مئی ہے۔ تو وہ بچے اللہ کے پیارے ہو گئے تھے جب وہ پکنک پہ گئے، تو ان کی کشتی، ان کی لاپرواہی کی وجہ سے، جو وہاں عملہ تھا، زیادہ بچے اس میں بٹھائے گئے تھے، تو کشتی ڈگمگائی اور وہ اللہ کے پیارے ہو گئے۔
اور ان کی یاد میں ہندوارہ میں ایک ہاسپٹل بھی بنایا گیا، چلڈرن ہاسپٹل، آپ کو یاد ہے؟ تو جہاں بچے ایڈمٹ کیے جاتے ہندوارہ ڈسٹرکٹ ہاسپٹل میں، وہاں ان کی یاد میں ایک چلڈرن ہاسپٹل بنایا گیا۔ تو اللہ انہیں مغفرت کرے، ان کے والدین کو صبر جمیل عطا کرے۔ فی الحال میں آج آپ سے رخصت لیتا ہوں، انشاءاللہ کل اگلا حصہ اس کا پڑھیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ و ناصر۔